آج جو یوکرائن اور روس کی جو جنگ جاری ہے اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹس ہیں تو وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کے تھم نیل پہ بھی لکھا ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹھا ہو جانا، کہ انہوں نے شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس طرح ہی لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کو یہ ہدایات دی ہیں کہ آپ یہ مت کہا کریں کہ روس کو ہم نے شکست دینی ہے، یہ مشکل ہے کہ ہم روس کو شکست دے سکیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے ان کو ہدایات بھجوا دی ہیں۔ اسی طرح ایک ان کے ملٹری آفیسر نے، جو ہائی رینکنگ آفیسر ہے، کافی جو ہے وہ ٹانٹنگ وے میں تبصرہ کیا ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ شاید ہم اس جنگ میں یوکرائن کے باس ہیں، ہم نہیں ہیں بلکہ یوکرائن ہمارا باس ہے، ہمیں تو صرف آرڈرز ملتے ہیں اور ہم جتنی بھی ممکن ہو جو ہے کیش اور اسی طرح جو ویپنز ہیں لڑنے کے لیے وہ ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں، اور یہ فیصلے انہوں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ان ہتھیاروں کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ کس کس سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں آئندہ کی پلاننگ کیا ہے۔ اسی طرح پھر یہ بھی ایک قسم کی ٹانٹنگ وے میں کمنٹ کیا گیا یو ایس اے کی طرف سے کہ اس وقت تک تقریباً 25% جو یوکرائن کا ایریا اس پہ روس قبضہ کر چکا ہے، اور دیکھیں کہ یہ جو 25% ایریا جس پہ روس نے قبضہ کیا یہ یوکرائن کی 75% جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس کا یہ ایریا ہے۔ تو اس چیز کا حوالہ دے کے پھر یو ایس اے کے جو ملٹری آفیشلز ہیں، ہائی اپس جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ کون جیت رہا ہے۔ بہرحال چونکہ انہوں نے وعدہ تو کیا ہوا اس لیے وہ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ امریکنز انہوں نے پھر 18 جو ہوٹزر ہے 155 mm یہ توپ خانے میں یا آرٹلری میں تقریباً سب سے ہیوی کیلیبر ویپن سمجھا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو مزید دیتے ہیں اور اس کے ساتھ 36,000 راؤنڈز بھی دیں گے، اور اسی طرح جو ٹیکٹیکل وہیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ از خود ہافٹزر تو نہیں چل سکتا، اس کو ٹو کرنا پڑتا ہے، تو جو اس کے پرائم موورز ہیں وہ بھی ان کو مہیا کریں گے 18 کے قریب۔ اسی طرح جو ہے وہ یو ایس اے نے 4 جو ملٹی بیرل راکٹ لانچرز ہیں وہ، اور اسی طرح جرمنی نے بھی 3 اس قسم کے مارس، اور 3 یو کے نے 207 mm کے جو ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم ہے وہ دینے کا یوکرائن کو وعدہ کیا، کیونکہ یہ وعدے تو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو مہیا کرتے رہیں گے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک دریا ہے جس کے دونوں طرف 2 شہر ہیں اہم، تو لائسی چانس جو ہے، یا اس کو آپ لیسے چانس جو بھی کہہ لیں، اس طرف کا جو سویروڈونس تھا اس پہ تو تقریباً قبضہ ہو چکا تھا، کچھ ایک ریزسٹنس پاکٹس ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گی، تو اب اس شہر پہ قبضے کے لیے جنگ شروع ہے جو دریا کے اس طرف ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو ہی یہ شہر روس کے قبضے میں آتا ہے تو تقریباً ڈون باس ریجن کی جو ہے وہ جنگ ختم ہو جائے گی اور روس یہ جنگ جیت چکا ہوگا۔ تو اب ادھر جو یوکرائن کے ملٹری آفیشلز ہیں انہوں نے بھی تو اپنی فیس سیونگ کرنی ہے، اپنی پبلک کو یا عوام کو کچھ بتانا ہے، تو آج انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے، یعنی بوسٹنگ کی ہے کہ ہم عنقریب جو ہے وہ یورپ کا سب سے لمبا پل ہے، 19 کلومیٹر لمبا، یہ جب کرائمیا پہ 2014 میں روس نے قبضہ کیا تھا تو اس کو مین لینڈ کے ساتھ ملانے کے لیے، روس کے مین لینڈ کے ساتھ ملانے کے لیے صدر پوٹین نے یہ یورپ کا جو لمبا پل تقریباً 18-19 کلومیٹر کا یہ بنایا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پل کو اب حملہ کر کے تباہ کریں گے،
اب دیکھیں یہ اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بہرحال ایک قیمتی چیز ہے جو کہ فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب اگر یہ علاقہ جو اس نے لے لیا اور اس میں اتنی محنت کر کے اور اتنا پیسہ لگا کے اگر اس کو ملایا گیا ہے زمین کے ساتھ تو اس کو تباہ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال دشمنی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ آج کہا ہے کہ اب ہم موقع کی تلاش میں ہیں کہ ہم اس پل کو تباہ کر دیں. یہ ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے کہ پل جو ہے یہ دو رویا، مطلب دو اس کی پیرلل جو ہیں وہ ویز بنائی گئی ہیں. ایک سڑک ہے جو روڈ بسوں، ٹرکوں، دوسری کاروں وغیرہ کے لیے یا جو بھی چیز سڑک پہ جاتی ہے، اور ایک ساتھ ریلوے ٹریک ہے. تو یہ دونوں جو ہیں وہ کام دیتے ہیں اس پل پہ، اور یہ آپ تصویر بھی اس کی دیکھ رہے ہیں. یہ جو روڈ ہے وہ 2018 میں، اور جو ریل ٹریک ہے اس کو 2019 میں صدر روس نے اس کا افتتاح کیا تھا. تو آخر میں ناظرین یہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے 3 اہم ممالک جس میں جرمنی اور فرانس اور اٹلی شامل ہیں، یہ صاحبان ملنے گئے تھے یوکرین کے صدر صاحب سے. اور یہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ پلیزنٹریز ڈسکشن ہو رہی ہے. اور اس پہ جو سب سے بہترین تبصرہ کیا ہے وہ روس کے سیکورٹی کونسل کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ویلیو صاحب، انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ لیڈر آئے ہیں یوکرائن میں، انہوں نے 2 کام کرنے ہیں. یوکرائن کے صدر کو پھر ایک جھانسا دینا ہے یا وعدہ کرنا ہے کہ جی آپ کو ہم یورپین یونین کی ممبرشپ دیں گے. حالانکہ ترکی جو ہے وہ 1987 سے آس لگائی بیٹھا، اس کو کوئی وعدہ نہیں یہ کرتے. لیکن ان کو جو ہے یوکرائن کو یہ وعدہ کریں گے، اور اسی طرح پھر ان کے پاس کچھ پرانی توپیں پڑی ہوئی ہیں جو کہیں استعمال تو ہوتی نہیں ہیں، اور یہ ان کو دینے کا وعدہ کریں گے اور دے دیں گے. اور بالکل ایسے ہی ہوا ہے. جو پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے اس میں یہی 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. اور پھر یہ روس کے جو نائب صدر ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان کا یہ تو وعدہ گئی تو ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یوکرائن کی جو شراب ہے ووڈکا، روس کی بھی ہے ووڈکا اور یہ یوکرائن کی بھی بڑی عمدہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ ان کو پیش کی جائے گی اور یہ اس پہ اپنا شرابیں پئیں گے. اور اس کے بعد مزے سے اسی ٹرین پہ اپنے جو لکسس یا جو بڑا پرتعیش قسم کا ان کا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے یہ واپس چلے جائیں گے. اور روس کے نائب جو صدر ہیں سیکورٹی کونسل کے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں، میں 100 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھے آج چند پوائنٹ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہو.